السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مفتی صاحب قبلہ، آج کا ہمارا سوال ہے، آج کا مسئلہ ہے، ہمارے دو اسلامی بھائیوں نے یہ ایک ہی سوال معلوم کیا ہے۔ ایک شاکر بھائی ہیں جو مراد آباد سے تعلق رکھتے ہیں، اور دوسرے ہمارے قاری بلال رضا قادری جو دہلی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا سوال ہے کہ حضرت دیوبندی وہابی کی نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ جو بدعقیدے ہیں، جن کا عقیدہ خراب ہے، ان کی نماز جنازہ میں شریک ہونا کیسا ہے؟ اور بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ کہیں اگر پہنچ جاتے ہیں تو ان سے اگر کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے نماز جنازہ کیوں پڑھی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی بس ہم تو ایسے ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ تو اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے، یا جو جان بوجھ کر پڑھ رہا اس کے بارے میں کیا حکم ہے عند الشرع؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ آمین۔ دیکھیے، وہابی، دیوبندی، قادیانی، نیچری اپنے عقائد باطلہ کفریہ کی روشنی میں کافر و مرتد اور خارج عن الاسلام، اسلام سے خارج ہیں، جی، جیسا کہ رد المحتار، مجمع الانہر، فتاوی بزازیہ، اور جو ہے سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ و رضوان نے جو رسالہ کتاب ترتیب دی ہے، حسام الحرمین وغیرہ، جی، ان میں یہی ہے کہ جتنے بھی باطل فرقے والے ہیں اپنے عقائد کفریہ کی روشنی میں کیا ہے، کافر اور مرتد ہیں۔ اللہ، ہاں، من شک فی کفرہ و آدابہ فقد کفر، جو ان کے کفر میں اور ان کے عذاب میں دیدہ اور دانستہ طور پر شک کرے، وہ بھی کیا ہے، کافر اور مرتد ہے۔ اللہ۔ تو اب جو ہے وہابی کی نماز جنازہ پڑھنا، اس کی دو صورتیں ہیں جیسا کہ آپ نے سوال میں رکھا۔ جی، پہلی صورت تو یہ ہے کہ ان کے عقائد کفریہ سے مطلع ہونے کے بعد، یعنی عقائد کفریہ کو جانتا ہے جی، کہ اس کے عقیدے کیا ہے، کفری تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شان میں گستاخی کرتا تھا، اور اس حد کی گستاخیاں کہ اس کی گستاخیاں حد کفر کو پہنچ گئیں۔ بے شک۔ تو ایسا کوئی وہابی دیوبندی ہے جس کے عقیدے حد کفر تک پہنچے ہوئے ہیں اور نماز جنازہ پڑھنے والے کو معلوم بھی ہیں، جی، اس کے عقائد کفریہ سے باخبر ہونے کے باوجود اگر اس کی نماز جنازہ پڑھتا ہے وہابی، دیوبندی، قادیانی، نیچری جی، وغیرہ کی، تو کیا ہے، یہ کفر ہے۔ بے شک۔ نماز جنازہ پڑھنے والا کیا ہو جائے گا، کافر۔ کافر مرتد ہو جائے گا۔ اللہ، اس لیے کہ کافر کے لیے جان بوجھ کر کے دعائے مغفرت کرنا ایک کفر ہے۔ جی، کافر کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ کفر ہے۔ اور ایسا ہی فتاوی رضویہ میں ہے، فتاوی فقیہ ملت میں بھی ہے، فتاوی علیمیہ میں بھی ہے، فتاوی تاج الشریعہ میں بھی ہے کہ جان بوجھ کر وہابی دیوبندی کی نماز جنازہ پڑھنا یہ کفر ہے۔ جی، بے شک۔ اس لیے کہ ان لوگوں کے عقیدے کفری ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شان میں توہین کی ہے۔ جی، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان سے دور رہو اور اپنے آپ کو ان سے دور رکھو۔ بے شک۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے، اور یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان سے الگ رہو، اپنے آپ کو ان سے دور رکھو۔ دور رکھو، بے شک۔ ہاں، تمہاری ان سے ملاقات ہو تو ان سے سلام نہ کرو، سمجھے؟ اگر وہ بیمار پڑ جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو، اور اگر وہ ملاقات ہو ان سے سلام نہ کرو، بیمار پڑ جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو، اور وہ مر جائیں تو ان کی نماز نہ پڑھو، اللہ، ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو، ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو۔ اور سورہ توبہ کی جو آیت ہے، اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ جی، تو اللہ رب العزت نے صاف صاف ارشاد فرما دیا کہ اگر یہ مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو، ان کی قبر پر کھڑے نہ ہو۔ جی، تو یہ کفار کے لیے تو ہے نہیں، یہ ایسے ہی بدعقیدوں کے لیے ہے۔ تو بہرحال جو بھی بد عقیدے ہیں ان کی نماز جنازہ پڑھنا اشد حرام ہے، جی، سخت حرام ہے۔ اور اگر ان کے کفریہ عقیدوں سے باخبر ہونے کے باوجود ان کی نماز جنازہ پڑھی تو یہ صریح کفر ہے۔ بے شک۔ اور جو لوگ کہتے ہیں ہم ویسا ہی کھڑے ہو گئے تو کیا ہے، تب بھی حرام ہے،
गुनाह है और उन पर तौबा लाजिम है। लेकिन अगर कोई कुफरी अकीदे से बाखबर होने के बावजूद उनकी नमाज जनाजा पढ़ता है तो फिर क्या है, ये सरी कुफ्र है। पढ़ने वाले पर तौबा और तजदीद ईमान लाजिम है। तजदीद बेअत, तजदीद निकाह, ये सब क्या है, दोबारा करें। अगर शादीशुदा है तो निकाह दोबारा करे, अगर किसी से मुरीद है तो दोबारा मुरीद हो, और अगर जो है मुरीद है तो दोबारा मुरीद हो, इसलिए कि अब उसका ना तो निकाह रहा, ना उसकी बेअत रही, ना उसका ईमान रहा, सब कुछ जाता रहा। तो लिहाजा जो लोग जानबूझ करके वहाबी देवबंदी की नमाज जनाजा पढ़ते हैं, उन्हें अपने इस फेल से बाज आ जाना चाहिए और तौबा करें, तजदीद ईमान करें, तजदीद निकाह करें। वैसा ही फॉर्मेलिटी के लिए भी अगर खड़े हो गए तो तौबा उन पर लाजिम है। वल्लाहु आलम व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु खैरा, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे से हज़रत ने वजाहत फरमाई। दोनों हज़रात का सवाल बिल्कुल हल हो चुका है कि भाई अगर वहाबी देवबंदी अपने अक़ाइद कुफ्रिया बातिला की वजह से वो काफिर हैं, उनकी नमाज जनाजा पढ़ना जानबूझ करके भी अगर मालूम है कि वो अपने अक़ीदे के एतबार से काफिर हैं, अक़ीदा उनका सही नहीं है, और फिर जानबूझकर अगर नमाज़ पढ़ लें तो वो भी काफिर हो जाएंगे, ईमान चला जाएगा, दोबारा से ईमान लाना पड़ेगा, तजदीद ईमान, तजदीद निकाह, तजदीद बैत करना पड़ेगा। अल्लाह ताला हमको शरीयत मुताहरा का पाबंद बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।